کتاب دانش گرو رجنیش اوشو۔ ہر شے خواب جیسی ہے، ایوری تھنگ از اے ڈریم۔ اب کام شروع ہوتا ہے۔ زندگی بہت مرتکز ہے، بیج کی طرح۔ یہ ہے اس نقطے کا مطلب۔ یہ محض ایک دھاگا ہے، ایک اشارہ ہے، اور پھر تمہیں اس کو بوجھنا ہے۔ یہ سوچو کہ ہر چیز خواب ہے۔ یہ سوچو کہ ہر شے خواب جیسی ہے۔ ہر وہ شے جو تم دیکھتے ہو، جس کا تم تجربہ کرتے ہو، مادی ہو، اس میں دنیا کی ہر شے شامل ہے۔ اس میں تمہاری شعور میں موجود اشیاء بھی شامل ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ دنیا کی اشیاء ہوں، ہو سکتا ہے وہ ذہن کی اشیاء ہوں، وہ عظیم روحانی تجربے بھی ہو سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے تم اپنے اندر زندگی کو ابھرتے دیکھو، لیکن یہ بھی ایک خوبصورت خواب ہوگا۔ ہو سکتا ہے تم اپنی ہستی سے روشنی امڑتے دیکھو، یہ روشنی بھی مادی ہے۔ ہو سکتا ہے تم اپنے اندر کنول کے پھول کھلتے دیکھو اور اپنی ہستی سے ایک عظیم خوشبو ابھرتی دیکھو، یہ بھی مادی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم ہمیشہ دیکھنے والے ہوتے ہو، وہ نہیں ہوتے کہ جس کو دیکھا گیا ہو۔ تم ہمیشہ تجربہ کرنے والے ہوتے ہو، وہ نہیں ہوتے کہ جس کا تجربہ کیا گیا ہو۔ تم ہمیشہ شاہد ہوتے ہو، مشہود نہیں ہوتے۔ جس کا بھی مشاہدہ کیا جا سکتا ہے وہ مادی ہے، خواہ وہ نفسیانی اور روحانی ہی کیوں نہ ہو، کوئی فرق نہیں۔ یاد رکھنے کی بنیادی بات یہ ہے کہ جس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے وہ خواب ہے۔ یہ سوچو کہ ہر شے خواب جیسی ہے۔ یہ ایک نہایت حیرت ناک تکنیک ہے۔ اس انداز سے غور کرو، اگر تم گلی میں سے گزر رہے ہو تو اپنے پاس سے گزرنے والے لوگوں کے حوالے سے سوچو کہ وہ سب خواب ہیں۔ دکانیں اور دکاندار، گاہک اور آتے جاتے لوگ سب خواب ہیں۔ مکان، بسیں، ٹرینیں، ہوائی جہاز سب خواب ہیں۔ تم حیران ہوگے کہ تم میں فوراً کوئی نہایت اہم بات رونما ہوگی۔ جس لمحے تم سوچتے ہو سب خواب ہے، دفتن ایک جھماکے کی طرح تمہارے تصور میں ایک بات آئے گی، میں بھی خواب ہوں۔ کیونکہ اگر جو کچھ دیکھا گیا ہے وہ خواب ہے تو پھر یہ میں کیا ہے؟ اگر معروض ہے خواب ہے تو موضوع بھی خواب ہے۔ اگر معروض جھوٹ ہے تو موضوع کیسے سچ ہو سکتا ہے؟ ناممکن۔ اگر تم ہر شے کو خواب کے طور پر دیکھو گے تو دفنتاً تم اپنی ہستی میں سے کسی شے کو نکلتے پاؤ گے، اور وہ ہوگا انا کا تصور۔ انا کو ترک کرنے کا یہ واحد طریقہ ہے، اور سب سے سادہ بھی۔ ذرا آزماؤ تو صحیح، اسی انداز سے مراقبہ تو کر کے دیکھو، بار بار اس انداز سے مراقبہ کرو۔ ایک دن معجزہ ہوگا، تم اندر دیکھو گے اور وہاں انا کو نہیں پاؤ گے۔ انا ایک ضمنی پیداوار ہے، اس واہمے کو ضمنی پیداوار کہ تم جو کچھ دیکھ رہے ہو سچ ہے۔ اگر تم سوچو کہ اشیاء سچ ہیں تو پھر انا کا وجود ممکن ہے۔ یہ ایک ضمنی پیداوار جو ہے، اگر تم سوچو کہ سب اشیاء خواب ہیں تو انا غائب ہو جائے گی۔ اگر تم مسلسل رہی سوچتے رہو کہ ہر شے خواب ہے تو ایک روز رات کو خواب میں تم حیران رہ جاؤ گے۔ اچانک خواب میں تمہیں یاد آئے گا یہ بھی خواب ہے، اور پھر فوراً اس یاد کی رونما ہوتے ہی خواب ہو جائے گا۔ یوں تو پہلی بار گہری نیند کا تجربہ کرو گے، ہنوز بیدار ہوتے ہوئے ایک انتہائی تضاد، پھر تجربہ ایک انتہائی فائدہ بخش۔ جب ایک بار تم خواب سے آگاہ ہونے کی وجہ سے خواب کو ہوتا دیکھ لیتے ہو تو تمہارا شعور ایک نئی صفت کا، ایک نئی خوشبو کا مالک بن جاتا ہے۔ اگلی صبح تم ایک بالکل نئی کیفیت کے ساتھ اٹھو گے، اسی کے جیسی تم میں پہلے کبھی نہیں تھی۔ تم پہلی بار بیدار ہوگے۔ اب تم جانتے ہوگے کہ باقی ساری صبحیں جھوٹی تھیں، تم حقیقتاً بیدار نہیں ہوتے تھے، خواب مسلسل جاری رہتے تھے۔ فرق صرف یہ تھا کہ رات کو تم بند آنکھوں سے خواب دیکھ رہے ہوتے تھے، جبکہ دن میں تم کھلی آنکھوں سے خواب دیکھ رہے ہوتے تھے۔ لیکن اگر آگہی کے رونما ہونے سے خواب غائب ہو جائے تو تم اچانک خواب میں بھی بیدار ہو جاتے ہو۔ اور یاد رکھنا، آگہی اور خواب دیکھنا ساتھ ساتھ نہیں ہو سکتا۔ ادھر آگہی ابھری، ادھر خواب گیا۔ جب تم نیند میں بیدار ہوتے ہو تو اگلی صبح ایک ایسی اہم شے ضرور رونما ہوتی ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا ہوتا۔ تمہاری آنکھیں نہایت صاف ہوں گی، نہایت شفاف ہوں گی، ہر شے تمہیں نہایت رنگین، نہایت زندہ دکھائی دے گی، یہاں تک کہ پتھر بھی سانس لیتے محسوس ہوں گے، پتھروں میں بھی دل دھڑکتا محسوس ہوگا، نبض چلتی محسوس ہوگی۔ جب تم بیدار ہوتے ہو تو ساری ہستی اپنی کیفیت بدل لیتی ہے۔ ہم ایک خواب میں جی رہے ہیں، ہم سوئے ہوتے ہیں اس وقت بھی کہ جب ہم سوچتے ہیں کہ ہم جاگے ہوئے ہیں۔ یہ سوچو کہ ہر شے خواب جیسی ہے۔ پہلی بار تو یہ ہے کہ معروضی اشیاء اپنی معروضیت کھو دیں گی، موضوع اپنے موضوعیت کھو دے گا۔ یوں تم میں ایک ماوریت رونما ہوگی۔ معروض اہم نہیں ہے، موضوع بھی اہم نہیں رہا، تب پھر کیا رہ جاتا ہے؟ ایک ماورائی شعور، ایک کجلی ہوئی زندگی، محض مشاہدہ، میں اور تو کے تصور کے بغیر، محض ایک شفاف آئینہ جو وہی دکھاتا ہے کہ جو ہے
اور بھگوان کچھ نہیں سوائے اس کے کہ جو ہے